السلام علیکم، امید ہے آپ سب کا عافیت سے ہوں۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں سکنہ کے مقابل لفظ تحرک معذوف ہے۔ ایسے مقابل کے الفاظ کو عام طور پر قرآن مجید میں حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود سمجھے، جیسے یہاں رات کے ساتھ سکون کا لفظ آیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی دن کا ذکر کر دیا گیا ہے، جبکہ دن کا وقت سکون کے لیے نہیں ہے، لہذا بات اس طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسی کا ہے جو کچھ رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ان سے کہیے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کھانا کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، مجھ سے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرمانبردار میں خود بنوں، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ تم بھی مانتے ہو کہ زمین و آسمان و پوری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، تو ایسے خالق، مالک، مولا اور کار ساز کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا ولی اور حمایتی بنا لوں؟ یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاڑے کا سودا ہے۔ تم بتوں کے سامنے نظریں اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو اسی چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ تو پوری مخلوق کا رب ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کا رازق ہے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑی ہولناک دن کے عذاب کا۔ میں بھی اللہ کی عبادت سے مستغنی نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، ویسے ہی مجھے بھی حکم ہے، مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ جیسے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو، ویسے ہی مجھے بھی اس کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اور جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، ان پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جو شخص اس دن اس عذاب سے دور رکھا گیا تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی، اور یہی ہوگی واضح کامیابی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں اس دن کی کامیابی کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ اس کامیابی کے سامنے دنیاوی دولت، وجاہت، عزت و شہرت، اقتدار وغیرہ ساری چیزیں عارضی اور فانی ہیں، اصل تو آخرت کی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس کا دور کرنے والا سوائے اس کے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ توحید کا بیان ہے۔ تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اور وہی تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اس سے اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے کسی اور سے منظوری لینے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا۔ وہ زور آور ہے، اس کا اقتدار پوری کائنات پر محیط ہے، اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔